الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ایمان افروز واقعہ پہ آج آپ سے بات کرنی ہے، انتہائی حسین واقعہ، انتہائی خوشبودار واقعہ، یعنی یوں کہیے کہ اپنے رب کی مل کر شان بیان کرنی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی کبریائی بیان کرنی ہے۔ آپ یقین مانیے جب سے میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور جب سے میں اس واقعے کے بارے میں پڑھ رہا ہوں مستقل، میرا دل، میری روح، میرا قلب، سب میرا وجود جو ہے وہ اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے، سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے، الحمدللہ کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے۔ مجبوری ہے کہ ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں صاحب، جس کو سننے کے بعد آپ اشش کر اٹھیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ بھی ایمانی حلاوت کے تحت مستقل اللہ اکبر کا اور سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیں گے۔ یعنی فلسطین کی سول ڈیفنس کے ایک کارکن نے، ایک فوٹوگرافر نے ایک ویڈیو شیئر کی سوشل میڈیا پہ۔ اس ویڈیو نے تو پورا سمجھ لیجئے کہ منظرنامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، تہلکہ مچا کے رکھ دیا، اور میرا یقین ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا انشاءاللہ بہت سے غیر مسلموں کے لیے ایک راہ ہدایت بنے گی، اور یوں کہیے کہ اپنا اسلام کی طرف راغب ہونے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گی، کیونکہ معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں مختلف ریسکیو ٹیمز جو ہیں جب ملبے کے ڈھیروں کی طرف گئی ہیں، اور ظاہر ہے جتنے ملبے کے ڈھیر ہیں اس کے اندر جو باقیات خاص طور پہ غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کی تھیں وہ اس میں سے نکالنا چاہتے تھے۔ اگر کہیں زندگی کی رمق موجود ہے تو ان زندہ لوگوں کو نکال لیں، یا جو سامان ان کا نکل سکتا تھا، جس طرح سے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ جو ان کو ایک ویکیوم ملا، ایک گیپ ملا، تو ریسکیو ٹیمز نکلی۔ تو ایک گھر جو ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا، وہاں پر جب ریسکیو ٹیم پہنچی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ ملبے تلے موجود ہے۔ اب اس میں بہت سے لوگوں کا، یعنی ٹیم کے بہت سے لوگوں کا یہ قیاس تھا کہ بچہ جو ہے وہ ظاہر شہید ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ نہیں، بچہ جو ہے اس کے اندر ابھی رمق موجود لگتی ہے، اسے نکالا جائے۔ بہرحال 3 گھنٹے کی تقریباً محنت کے بعد، 3 گھنٹے کی محنت کے بعد اس بچے کو ریسکیو کر لیا گیا۔ اور آپ دیکھیے گا جب وہ ویڈیو آپ کی نگاہ سے گزرے، سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ جائے گی، تو اس بچے کی جو پلکیں ہیں وہ چھپک رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ 37 دنوں کے بعد، 37 ڈیز کے بعد اس بچے کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ 37 ڈیز کے بعد اس بچے کے اندر زندگی موجود تھی، زندگی کی رمق موجود تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بچہ بنیادی طور پہ جو پیدا ہوا ہے یہ اسی جنگ کے دوران، یعنی جس وقت 7 اکتوبر کو جنگ کا آغاز ہوا ہے، اسی دوران اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی دوران ظاہر ہے بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی، اور اس بمبارڈمنٹ کے اندر جو اس بچے کے گھر ہے وہ گھر بھی تباہ و برباد ہو گیا، ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے ماں باپ حیات ہیں کہ نہیں، لیکن وہ بچہ جو ہے 37 دن تک ملبے کے ڈھیر کے اندر زندہ رہا، سانسیں لیتا رہا، اور پھر 37 دنوں کے بعد اس کو ریسکیو ٹیم نے باہر نکالی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005 میں جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ کئی دنوں کے بعد لوگ جو ہیں ملبے کے ڈھیر سے باہر آئے تھے۔ اس میں ایک نقشہ بی بی تھی، ان کا تعلق تھا کشمیر سے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے مظفر آباد کا آپ کو پتہ ہے واقعہ ہے۔ 45 سالہ یہ خاتون تھیں، وہ تقریباً کوئی 63 یا 64 دن کے بعد زندہ نکلی تھیں، یعنی 63 یا 64 ڈیز کے بعد وہ زندہ نکلی تھیں۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو شام اور ترکیہ میں ابھی فروری میں زلزلہ آیا تھا، بڑا تباہ کن زلزلہ تھا، ظاہر ہے 7.8 ریکٹر اسکیل پہ جو ہے اس کی شدت تھی۔ تو اس میں شام میں ایک لڑکا اور 62 سالہ خاتون جو ہے وہ 7 دن کے بعد زندہ سلامت نکلے تھے۔ اسی طرح سے ترکیہ میں ایک رپورٹ کے مطابق ایک عورت، ایک بچہ اور 2 افراد جو ہیں وہ 11 دن کے بعد زندہ سلامت نکلے تھے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو واقعہ ہے ظاہر بچے کا، یہ واقعہ اتنا ایمان افروز واقعہ ہے صاحب کہ اس واقعے نے مطلب وہ جو لوگ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے خالق ہونے کو، اللہ کے مالک ہونے کو نہیں مانتے نا، ان کے لیے بنیادی طور پہ یہ دعوت ہے کہ وہ ذرا سوچے کہ وہ کون ہے کہ جس نے اس بچے کو سلامت رکھا، وہ کون ہے کہ جس نے اس بچے کو محفوظ رکھا، وہ کون ہے کہ جس نے اس بچے کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کیا، اور وہ کون ہے جس نے اس بچے کی سانسوں کو 37 دن تک برقرار رکھا۔ یعنی سائنس آج یہ کہتی ہے، یعنی اگر آپ یوں کہیے کہ اپنا میں میڈیکل ٹرم میں بات کروں، میری بہت سے ڈاکٹر سے بات ہوئی، میں نے بڑی ریسرچز دیکھی، اور اس کے بعد اس کا کرکس میں نے یہ نکالا کہ کوئی بھی صحت مند آدمی، ایوریج صحت مند آدمی بغیر خوراک کے اور بغیر پانی کے 4 دن میکسیمم سائٹ پہ جا کے بات کریں تو 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، کوئی بچہ اگر کوئی نیو بورن ہے، وہ صحت مند ہے، اگر ایوریج بچہ ہے تو وہ سمجھ لیجئے کہ 24 آورز یا میکسیمم 48 آورز جو ہیں وہ بغیر خوراک کے اور بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتلاؤں، یعنی کوئی شخص اگر فرض کیجئے بغیر خوراک کے زندہ رہنا چاہتا ہے تو
پانی پر بھی وہ تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے کے قریب یا 3 مہینے کے قریب ایوریجلی لکوڈ کے اوپر زندہ رہ سکتا ہے. لہذا یہ طے ہوا کہ کوئی بھی صحت مند آدمی 4 سے 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے بغیر خوراک اور پانی کے, اور کوئی بھی بچہ جو ہے پیدائشی بچہ جو کہ صحت مند ہو وہ 24 آورز سے لے کے 48 آورز تک ہی زندہ رہ سکتا ہے بغیر خوراک کے اور پانی کے. اب ذرا مجھے بتائیے صاحب, میرے رب کے صفاتی ناموں کا میں یہاں پر ذکر نہ کروں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا کہ میرا رب وہی ہے نا جو محیی ہے, یعنی جو بنیادی طور پہ زندگی دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو اس بچے کے ذریعے سے آشکار کیا ہے کہ ہاں میں ہوں بنیادی طور پر زندگی دینے والا. اسرائیل نے بم برسا دیے, اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بچے کی زندگی کو چھین نہ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت الممیت, اس کا بھی بیسکلی یوں کہیے کہ اپنا اس کو بھی انٹروڈیوس کرایا ہے اس بچے کے ذریعے سے کہ کیا شاندار میرے رب کی شان ہے. ذرا سوچئے کہ وہ موت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دنیا بھر کو دیا ہے کہ میں اگر نہ چاہوں تو کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا, چاہے وہ ہزاروں ٹن اس کے اوپر بارود کیوں نہ برسا دے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک اور صفت کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا, اور وہ صفت ہے حفیظ. یا حفیظ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے, حفاظت کرنے والا ہے. آپ سوچئے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں ہوں بنیادی طور پہ حفاظت کرنے والا, کہ 37 راتیں اس بچے پہ گزر گئیں, 37 دن اس بچے کے اوپر گزر گئے, حشرات الارض اس کا کچھ نہیں کر سکے, درندے اس کا کچھ نہیں کر سکے, جانور اس بچے کا کچھ نہیں کر سکے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے صاحب, وہ بچہ جو ہے بنیادی طور پہ جیسے پیدائشی بچے کو ماں لپیٹتی ہے نا کپڑے کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگر والدین حیات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حیات رکھے, ان کا سایہ اس بچے پہ سلامت رکھے, لیکن اگر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو جس طرح بچے کو ماں کپڑے میں لپیٹتی ہے, وہ بچہ اسی انداز سے لپٹا ہوا ہے اور اس کا کپڑا بھی بالکل صحیح سلامت ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں حفیظ ہوں بنیادی طور پہ, دنیا کی ساری کیلکولیشنز میری طاقت کے آگے مکمل طور پہ فیل ہو جاتی ہیں. 37 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو مکمل طور پہ محفوظ رکھا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے, اگر آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں اور اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں, وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 برس تک ان کے تمام جسموں کو محفوظ رکھا جو اصحاب کہف تھے. تو یہ تو ظاہر ہے 37 دن کا معاملہ ہے. اور چوتھی بات یعنی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طرح سے آشکار کی کہ پروردگار یہ بتلاتا ہے کہ میں رب ہوں, میں رب ہوں, میں پالنے والا ہوں. آپ ذرا سوچئے وہاں پر فوڈ موجود نہیں ہے, آپ ذرا سوچئے وہاں پر پتہ نہیں آکسیجن بھی کس طرح سے ہوگی, کیا ہوگی, وہاں پر پانی موجود نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہ کون سی خوراک تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو کھلا رہا تھا, وہ کون سا پانی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو پلا رہا تھا کہ 37 دن تک وہ نوزائیدہ, وہ نومولود بچہ بغیر خوراک کے, بغیر پانی کے مکمل طور پہ زندہ بھی رہا, صحت مند بھی رہا, اور الحمدللہ اب وہ ملبے کے نیچے سے باہر آ کے اپنی ایک زندگی کو شروع کر چکا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کو یہاں پر ہم تمام گناہ گاروں کے سامنے آشکار کیا. اس نے یہ بتلایا کہ میں محیی ہوں, میں ممیت ہوں, میں حفیظ ہوں, میں رب ہوں, میں ہی بنیادی طور پہ پالنہار ہوں. یہ جو ویڈیو ہے نا بنیادی طور پہ یہ پیغام ہے اور یہ دعوت ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وجود کے انکاری ہیں. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا, ان کو چاہیے ایک لمحے سوچیں صاحب کہ وہ کون ہے, مطلب ہے نا کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, تو وہی بنیادی طور پہ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے بنیادی طور پہ جو سب کا پالنہار ہے, سب کا محافظ ہے, سب کو پیدا کرنے والا ہے. اور دوسری بنیادی بات یہ جو مجھے سمجھ آتی ہے, اس بچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید کوئی بہت بڑا کام لینا ہے, بہت بڑا کام لینا ہے. یاد رکھیے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ صندوق بنا کے اپنے بچے کو پانی میں چھوڑ دو, تیرتا چھوڑ دو, اور تیرتا چھوڑ دیا تھا اس ماں نے. ماں کے دل کو بھی تسکین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تھی. اور وہی موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بچے سے کوئی بہت بڑا کام لے گا کہ جو وقت کا فرعون نتن یاہو ہے اس کی قبر پہ جو ہے آخری کیل ٹھوکنے, یا اسرائیل کی قبر پہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی بچوں کو بنیاد بنائے گا اور پیدا کرے گا جو کھڑے ہو کر اسرائیل کو مکمل طور پہ تہس نہس کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے اور ہمیں وہ ایمانی حلاوت عطا فرمائے جو ہمیں اس دنیا میں بھی ممتاز کر دے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ممتاز کر دے.